الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی 10 راتوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں لی ہیں۔ تو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بہت بابرکت دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے نفحات جھونکے چھوڑتا رہتا ہے۔ وہ بسا اوقات زمانی ہوتے ہیں، بسا اوقات مکانی ہوتے ہیں۔ مکانی کا معنی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، جس میں حرمین شریفین ہے، جس میں مسجد اقصیٰ ہے، جس میں ہر مسجد ہے۔ تو یہ مکانی اللہ کی رحمتیں ہیں، اور کچھ زمانی ہیں۔ ان پاک جگہوں پر، مبارک جگہوں پر ہر شخص نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسے اوقات لے آتا ہے کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ان اوقات میں رمضان المبارک ہے، خصوصاً اس کے آخری 10 دن یا راتیں ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اسی طرح محرم کا روزہ ہے۔ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے اللہ نے ان کا حلف اٹھایا ہے، قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ۔ کوئی دن سارے سال میں ایسے نہیں ہیں جن میں کیا ہوا نیکی کا کام ان 10 راتوں یا 10 دنوں میں کیے ہوئے نیکی کے کام سے اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں۔ روٹین میں جہاد فی سبیل اللہ کی بہت اہمیت بیان کی جاتی ہے، تو اب عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے تو وہ بھی کیا ان دنوں سے افضل نہیں ہوگا، اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہوگا؟ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو زیادہ پسند نہیں ان دنوں کی نیکی سے؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے ان دنوں کی نیکی سے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان لے کر جائے، مال لے کر جائے، سواری لے کر جائے، اور کچھ بھی واپس نہ آئے، سب کچھ کام آ جائے، اس کی نیکی تو اگرچہ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں ہو تب بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن روٹین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے سال کی کوئی نیکی بھی اتنی زیادہ محبوب نہیں جتنی ان دنوں کی نیکی محبوب ہے۔ ان دنوں کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں جس طریقے سے رمضان المبارک کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں پہلے 9 دن روزے رکھنے چاہیے، اور عرفات کے دن کا روزہ تو خصوصاً رکھنا چاہیے۔ 10واں دن تو عید کا دن ہے، اور ان دنوں میں زیادہ تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے چاند نظر آتا ہے، اور عید کے آخری دن مغرب تک یہ تکبیرات جاری رہنی چاہیے۔ بعض لوگ عصر تک کا بولتے ہیں، وہ نماز کے حساب سے، کیونکہ عصر کے بعد اور کوئی نماز ان دنوں میں نہیں آئے گی، تو وہ نماز کے حساب سے عصر کا لفظ بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بازاروں میں تکبیرات کہہ رہے ہیں، اگر آپ گھر میں کہہ رہے ہیں، تو مغرب کی اذان تک یہ تکبیرات کا وقت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بازاروں میں نکل جاتے، اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، لوگوں کو بھی یاد آ جاتا، وہ بھی پھر تکبیرات کہنے لگ جاتے۔ یہ درست نہیں کہ آپ آواز سے آواز ملا کر کہیں، ایک کہلوارہ اور باقی لوگ سب کہہ رہے ہوں، یہ طریقہ درست نہیں۔ سب کو اپنے اپنی تکبیرات کہنی چاہیے، اور صرف یاد دہانی کے لیے اگر کوئی اونچی آواز سے کہہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے۔
روڈوں پہ، بازاروں میں، گھر میں، باہر، مسجدوں میں نمازوں کے بعد ہمیں یہ 10 دنوں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے۔ ان دنوں کے روزے رکھنے چاہیے، ان دنوں میں زیادہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ اور اگر عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، تو پھر اگر ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے یا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کروائی جائے یا اس کا تعاون کیا جائے، تو اس سے زیادہ عظمت کس چیز کی ہو سکتی؟ تو بہت ہی مبارک دن ہیں، ہمیں ان کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں ایک خوبی ہے کہ اس میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، تو کئی لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ان دنوں میں شیاطین باندھ دیے جانے کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے آپ کو بظاہر واضح قسم کا فرق نظر نہیں آتا، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یہ دن بھی کم نہیں ہے۔ تو ہمیں ان دنوں میں زیادہ صدقہ بھی کرنا چاہیے، ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ پہلے دن کی قربانی جو 10 تاریخ ہے، مغرب کی اذان سے پہلے کی ہو، تو وہ ان 10 دنوں میں کاؤنٹ ہوگی، اور وہ نیکی بہرحال اگلے دنوں سے بہت زیادہ افضل ہوگی۔ بعض لوگ گوشت کو اہمیت دیتے ہیں، اجر کو نہیں۔ باری لگائی ہوئی ہے، آج قربانی آپ کر لو تو رشتہ کر لے، اور آج چاچا کر لے، اور پرسوں چھوٹا چاچا کر لے، تاکہ گوشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کھا سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گھر میں گوشت ہضم ہو، باہر نہ جائے۔ لیکن ہمیں لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے، اور خاص طور سے پہلے دن کی قربانی وہ ان 10 دنوں کی قربانی ہے، اس کا مقابلہ اگلے دنوں کی قربانی نہیں کر سکتی۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے یا جن کی طرف سے وہ قربانی ہو رہی ہے، ان لوگوں کو ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ ایک سربراہ قربانی کر رہا ہے، جن کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ سب لوگ بال اور ناخن ان دنوں میں نہ کاٹیں، حتیٰ یضحی، جانور ذبح کر کے کاٹیں گے، عید پڑھ کر نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے تیسرے دن قربانی کرنی ہو، تو وہ جب تک قربانی نہیں ہوتی ناخن بال نہیں کاٹیں گے۔ اور وہ شخص جو قربانی نہیں کر سکتا، اس کی نیت بھی نہیں، اگر وہ بھی عید والے دن بال اور ناخن کاٹ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر دے گا۔ اب اس سے حدیث کے لفظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ظاہر سی بات اس نے پچھلے 10 دنوں میں نہیں کاٹے تو عید والے دن کاٹے نا۔ پچھلے 10 دن بھی کاٹتا رہا، 9 میں بھی کاٹ لیا، 8 میں بھی کاٹے ہوئے، 10 میں کیا بچے گا؟ کیسے کاٹے گا وہ؟ تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی 10 دن نہ کاٹے اور عید والے دن کاٹ لے، تو خالی بال اور ناخن کاٹنے پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر دے گا۔ واللہ اعلم۔